अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा का 7वां रुकू पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। इस सूरत की 286 आयात और 40 रुकू हैं। आपने मेरे साथ इस रुकू को रिपीट भी करना है ताकि वीडियो के मुकम्मल होने पर आपको यह रुकू अच्छे से आ जाए। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर। वइज़ इस्तस्क़ा, दो सीन साकिन है, दोनों पर क़लक़ला नहीं होगा। क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा खड़ी ज़बर की वजह से। एक अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ेंगे। मूसा, वाव मद्दा और खड़ी ज़बर एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। लिक़ौमिही, क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। क़ौ, वाव लीन है। मिही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़क़ुलना इज़रिब, क़ाफ़ और दौद पुर पढ़े जाएंगे। लाम और दौद साकिन पर क़लक़ला नहीं करना। रॉ को ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ना है। बिअसाकल हजर, सौद और रॉ पुर पढ़े जाएंगे। लाम साकिन पर क़लक़ला नहीं करेंगे। वफ़ की सूरत में रॉ साकिन भी पढ़ा जाएगा। फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना। फ़ंफ़जरत, नून साकिन के बाद फ़ा है, इख़फ़ा हक़ीक़ी होगा। रॉ ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। ता साकिन पर क़लक़ला नहीं करेंगे। मिन, नून साकिन के बाद हा है, इज़हार हल्क़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। हुस्नता, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अशरता, रॉ ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। आई, यालिन है। ना, वफ़ करने की सूरत में दो ज़बर एक ज़बर में तब्दील होगा और अलिफ मद्दा पढ़ा जाएगा। अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। क़द, क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया है, पुर पढ़ेंगे। दाल साकिन पर क़लक़ला करना है। हरकात खींच कर नहीं पढ़ी जाएंगी। अलिम कुल्लु उनासिम, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद पर गुन्ना करना है। मशरबहुम, रॉ ज़बर की वजह से पुर पढ़ेंगे। मिलाकर पढ़ने की सूरत में मीम साकिन के बाद काफ़ है तो इज़हार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। कुलू वशरबू, दो वाव मद्दा हैं, दोनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ना है। मिर रिज़्क़िल्लाहि, अब यहाँ पर रॉ ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ेंगे। क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया है, पुर पढ़ेंगे। अल्लाह का नाम ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा। वला तअसौ, वला अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तअसौ, वाव लीन है। फ़िल अर्द, लाम और रॉ साकिन है, क़लक़ला नहीं करना। रॉ साकिन से पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। दौद हुरूफ़ मुस्तालिया है, दौद भी पुर पढ़ा जाएगा। मुफ़सिदी, या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वफ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फ़दअ लना रब्बक। वइज़ क़ुल्तुम, क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। मीम साकिन के बाद या है, इज़हार शफ़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। या मूसा, दो खड़ी ज़बर है, एक या पर और एक सीन पर, और ये मुँह वाव मद्दा है, तीनों एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। लन, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। नस्बिर, सौद और रॉ पुर पढ़े जाएंगे। अला तआमिन,
کھڑی زبر کو اور الف مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. طا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. میو غنہ ہوگا. واحد الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد فا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا. فد دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے. علنا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ربک را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. یخرج لنا خا کو پر پڑھیں گے، را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھنا ہے. جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. مما میم مشدد پر غنہ کریں گے. الف مدہ یہاں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. تنبت الارض تم غنہ ہوگا. لام ساکن اور را ساکن قلقلہ کے بغیر پڑھے جائیں گے. را اور ضاد پر بھی پڑھا جائے گا. میم غنہ ہوگا یہاں بھی. بقلیہا قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے. قاف ساکن پر قلقلہ بھی کرنا ہے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقثائها حروف مستعلیہ ہے، قاف پر پڑھیں گے. بڑی مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. وفومیها واو مدہ اور الف مدہ یہاں بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. وعدسها وبصلها اب یہاں بھی 2 الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. صاد حروف مستعلیہ ہے، پر بھی پڑھیں گے. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اتستبدلون الذی واو اور یا مدہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. با ساکن پر قلقلہ کرنا ہے. هو ادنا دال ساکن پر بھی قلقلہ کریں گے. نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. بالذی یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. هو خیر خا پر پڑھا جائے گا. خیالین ہے، وف کی صورت میں را ساکن پڑھا جائے گا. اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس را کو پر پڑھیں گے کہ نہیں. را کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وف کی صورت میں اس را کو پر پڑھنا ہے کہ نہیں. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اہبطوا طا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. مصرا صاد اور را پر پڑھے جائیں گے. تنوین کے بعد فا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا. فإن لکم نون اور میم مشدد ہیں، دونوں پر غنہ کریں گے. ما سألتم الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم ساکن کے بعد واو ہے تو اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وضربت ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے. تا ساکن پر قلقلہ نہیں کرنا. علیہم الذلۃ علی یا لین ہے. ہم الذلۃ حرکات کھینچ کر نہیں پڑھی جائیں گی. والمسکنۃ اب یہاں بھی حرکات ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. وباءوا بغضب من اللہ الف کے اوپر بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. او واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بغضب غین اور ضاد پر پڑھے جائیں گے. میم مشدد پر غنہ کرنا ہے. اللہ کا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے.
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بِأَنَّهُمْ نون مشدد پر غنہ کرنا ہے، میم ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پر اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. کانو الف اور واو مدہ ہے، دونوں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. یکفرون رو کو پیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے، واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. بِآیَاتِ اللَّهِ حمزہ اور یا کھڑی زبر کی وجہ سے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جائیں گے. اللہ کا نام زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے. وَيَقْتُلُونَ قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے، قاف ساکن پر قلقلہ بھی کرنا ہے. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے. نبیین بغیر الحق، یا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. بغیر الحق، غین کو اور قاف کو پر پڑھیں گے، قاف ساکن وف کی صورت میں ہوگا تو قاف پر قلقلہ بھی کرنا ہے. را زیر کی وجہ سے باریک پڑھی جائے گی. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، ذال کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. عصوا صاد پر پڑھا جائے گا. وَكَانُوا الف اور واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. یعتدون واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. ہمارا 7واں رکوع مکمل ہو گیا ہے. اب میں ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں. اس رکوع میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ نے کمنٹ کے تھرو یا میرے واٹس ایپ کے تھرو پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.